وعلم ووسع كل شيء ما أتاه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أما بعد فقال الحكيم في القرآن المجيد والفرقان المتقن بسم الله الرحمن الرحيم على حديث الغاشية شروع اللہ کے نام سے جو ذات جو ہستی رحمان ہے رحیم ہے. ہم سب اللہ رب العزت کے بندے ہیں اور اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں شمار فرمائے اور ہر وقت اس کریم اللہ کی بارگاہ میں اپنے دامن کو اپنے طاقت وسعت علم اور فہم کے مطابق ہم پھیلاتے رہے اور وہ ہم پر رحمت نازل فرماتا رہے. تو مومنین جمعہ کا روزہ پہلا خطبہ ہے تو بندہ یقین آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہے. تقوی کیا ہے کہ اللہ نے جو آپ پر واجبات رکھے ہیں آپ انہیں ادا کریں. جو اللہ نے ہم سب پر کوئی چیزیں حرام کی ہیں تو اس کی خوشنودی کے لیے ان سے اجتناب کریں اور جو مستحبات ہیں انہیں خوشی خوشی اس مالک کی خوشنودی کے لیے ادا کریں تاکہ رحیم و کریم بندہ جو ہم واجبات ادا کرتے ہیں ان میں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں ان مستحبات کے ذریعے اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو ان مستحبات کی ادائیگی کے ذریعے پور فرمائے. اور جتنی زندگی باقی ہے بلاخص ہم جیسے گناہگاروں کو اور دوسرے نمبر پہ آپ جیسے مومنین کو اللہ یہ توفیق بخشے تاکہ وہ ہر لمحے اپنی آخرت کو نہ بھولیں کیونکہ آخرت حضرت انسان کا ہدف ہونا چاہیے, حضرت انسان کا مقصد ہونا چاہیے. اور انسان کو جو زندگی ملی ہے ملی ہی اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنی آخرت کو آباد کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان چاہتا ہے جس دنیا میں انسان رہے کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے, آخرت نتیجۃ العمل ہے. تو دار عمل میں بھی انسان رہتا ہے کہتا ہے کہ میرے لیے دنیا حسین ہو. تو رب نے اس لیے قرآن میں ارشاد فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ہاں خدا بھی چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں آپ نے دامن کو پھیلا تاکہ آپ کی دنیا بھی اچھی بنا دوں, حسین بنا دوں, جمیل بنا دوں, خوبصورت بنا دوں, تیرے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بنا دوں اور آخرت کو بھی نہ بھول تاکہ میں خدا تو چاہتا ہوں کہ تیری آخرت بھی حسین ہو, تیری آخرت بھی خوبصورت ہو, تیری آخرت بھی تیرے لیے سکون اور راحت کا موجب بنے. تو آئیے اس پہلے خطبہ میں ہم آپ کو قرآن مجید کی اس آیت کی طرف لے جاتے ہیں جس
میں اللہ نے اپنے رسول کو سوال کا ذریعہ بنایا اور اس دن کی عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے پھر اس میں سوال کیے اپنے رسول پر، کیا العطا حدیث الغاشیہ، کیا میرے بندے، میرے رسول، میرے نبی کلندر صلوات پھر بھی صلوات اللہ رب العزت کے اس حکم کو آپ کا غور سنیں، کیونکہ ٹائم بڑی تیزی سے نکل جاتا ہے کہ آپ کے پاس چھا جانے والی چیز کی خبر پہنچی ہے، آپ اس خبر کا اندازہ لگائیں، اس حکم کا اندازہ لگائیں جو اللہ ایک سوال کے ذریعے اپنے حبیب پر، اپنے نبی پر، اپنے سید المرسلین پر نازل فرما رہا ہے کہ کیا اپنے صحابہ کو بتا، اپنی امت کو بتا، کیا میرا رسول، میرا بندہ خاص، کیا تیرے رب کی طرف سے تجھ تک وہ خبر نہیں پہنچی؟ کون سی؟ اس ہولناکی کی، اس پیاس والے دن کی، جب ہر کوئی میری بارگاہ میں لرز رہا ہو قیامت کے بارے میں، یعنی کہ قیامت حضرت انسان کے لیے اتنا کوئی مصیبت زدہ دن ہے یا خوشی کا دن ہے؟ جو انسان اللہ کی خوش روزی میں زندگی گزارے گا اس کے لیے انعامات کا سبب بنے گی، جو اللہ کے احکام کو معمولی سمجھے گا اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا دن ہوگا۔ تو سوال کیا، کیا آپ کے پاس چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ یعنی کہ ایک عظیم حادثہ ہے، علماء لکھتے ہیں، جس کی زد میں تمام مخلوقات نے آنا ہے، اسی لیے اسے غاشیہ، چھا جانے والی کہا گیا ہے۔ اس روز کی اہمیت کے پیش نظر سوالیہ جملہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا، صلوات۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی بے بسی کا بھی تذکرہ فرمایا اور بندے کی حالت کو بھی بیان فرمایا، صلوات۔ پھر اب اس کا ارشاد فرماتا ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ، وہ ایسا دن ہوگا جس دن آپ دیکھیں گے ہر انسان کا چہرہ اترا ہوا ہوگا، پریشان ہوگا، انسان ٹوٹا ہوا نظر آئے گا، انسان راحت اور سکون میں نظر نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ جس انسان کے نامہ اعمال کا اس دن پرچہ آؤٹ ہو جائے گا، مثلا اسے پتہ چل جائے گا کہ میں اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا ہوں، اس انسان کا کیسا حال ہوگا؟ اس چہرے کی حالت کو آپ ذرا سوچیں، اپنے اندر اس جذبے کے اسے آپ ذرا لے آئیں تو انسان کا اس لیول اور اس حشر کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ میرا حبیب اس دن لوگوں کے چہرے خوار ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، جو گلخانی میں تھے۔ تو پھر اللہ یہ بھی چیز کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اس دن لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ کیسے ہوگے؟ وہ مصیبت سہ کے تھکے ہوئے ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مینز علماء نے بیان کیا ہے، یا تو یہ ہے کہ انسان وہاں عذاب میں مبتلا ہو جائے گا
پریشانی ہوگی، خوار نظر آئے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت انسان نے جو دنیا میں اعمال کیے اس کے اعمال قرآن کے مطابق نہیں ہے، اس کے اعمال رسول اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس کے اعمال، اس کی زندگی ائمہ اللہ علیہ السلام کی قربانیوں کے مطابق نہیں ہے۔ مثلا جو حضرت انسان سوچتا تھا وہی کرتا تھا، آج اس کے وہ سارے اعمال باطل ہو جائیں گے، وہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں ہے کہ آپ کوئی عمل کریں، اپنی طرف سے آپ عمل نہ کریں۔ کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سہیل کے پاس آئیں، اس سے پوچھیں کہ شریعت محمدی ہم سے کیا چاہتی ہے۔ جو اللہ کا قرآن کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور ان پہ جو نازل ہوا، آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، پھر آپ کے لیے مشکلات نہیں ہوں گے بلکہ آگے ساری رات ہی رات ہوگی۔ ایک جملے کو ہم بیان کرتے ہیں اور اس خطبے کو بھی ہم اپنے مرحوم محمد عقیل کے نام کرتے ہیں کہ اللہ اس جمعہ کے خطبہ کا ثواب ہمارے اس بھائی کو نصیب فرمائے اور اللہ ان پر اپنی نعمات اور رحمات کا نزول فرمائے۔ اب یہ دیکھیں، جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، خوف واجب ہے، جہاد واجب ہے، محمد والے محمد علیہ السلام سے تولا واجب ہے، ان کے دشمنوں سے بیزاری واجب ہے، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا ایک مومن پہ واجب ہے۔ ویسے ہی صدقہ دینا بھی انسان کے لیے ایک فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے۔ انسان سمجھتا ہے بس اصول دن کے 5 ہیں، فروض دن کے 10 ہیں، بس انہیں پہ عمل کرو، یہ سارے کا سارا دین ہے۔ یہی ہے نہیں، وہ یقیناً حضرت انسان کے لیے فخر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کچھ معاشرے کے حقوق آپ پر ان واجبات سے ہٹ کر آپ کے فریضے میں داخل کیے۔ تو آپ دیکھیں جیسے اولاد کی تربیت، مطلب یہ تو جہاد ہے، وہاں بھی ہے اس کا تذکرہ، بیوی کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق، بیٹی کے حقوق، بیٹے کے حقوق، ہمسائے کے حقوق، بیوادان کے حقوق، یتامہ کے حقوق، یہ سارے آگے انسان کے ان پر فرائض ہیں، لیکن حضرت انسان ان کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ اس کا ایک میں آپ کو فقط چھوٹا سا ریزن بتاتا ہوں اور اگلے جمعے انشاءاللہ امام جعفر امام علیہ السلام کے بیٹے ہیں جن کا نام محمد ہے۔ کیا ہے؟ محمد ہے۔ وہ محمد اپنے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے کیا ہے؟ آپ غور کریں، آپ سے تنگ دستی کی شکایت کی، امام نے فرمایا تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ فرمایا بابا فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، غربت جاتی نہیں ہے، تنگ دستی ہے، بچے بھوکے ہیں، گھر کا حالات اتنا اچھا نہیں ہے، بلکہ امام کے بیٹے ہیں، امام کے پاس آئے، پھر امام اسے سوال کرتے ہیں تو جو تنگ دستی بتا رہا ہے ذرا صحیح بتا تیرے پاس مال کتنا ہے؟ تو وہ جواب دیا 40 دینار۔ 40 دینار بابا میرے پاس ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جا کر اس 40 دینار کو صدقہ کر دو۔ وہ جو آپ کے پاس ہے اسے آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ اللہ سے تجارت کریں، آپ تجارت کریں گے تو آپ کا رزق بڑھے گا نا، آپ اس سے محبت کریں گے تو وہ آپ سے محبت کرے گا۔ آپ کے پاس 40 دینار ہیں اور آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ کاروبار کریں، آپ تجارت کریں، آپ دنیا کے لوگوں، آپ جیسے لوگوں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، جو تمہارا خالق ہے، جس کے تم مخلوق ہو، اس کے ساتھ تجارت کیوں نہیں کرتے؟
تو امام نے جب یہ فرمایا، محمد نے عرض کیا اگر میں صدقہ دے دوں گا تو میرے پاس تو کچھ نہ بچے گا۔ بابا اگر میں وہ دے دوں 40 دینار، پہلے میرے پاس 40 دینار تو ہے، پھر ان سے بھی خالی ہو جاؤں گا۔ تو امام علیہ السلام نے بتایا، حضرت نے فرمایا صدقہ دو، خدا بند عالم اس کے بدلے تمہیں عطا فرمائے گا۔ میرے بیٹے تم خالی نہ ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ رب العزت۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنی زبان طاہر ایک جملہ جاری کیا جو حدیث سے کتابوں کی زینت ہے، اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا اما علمت ان لکل شیء مفتاحا، اے میرے بیٹے محمد، اللہ رب العزت نے ہر شے کے لیے ایک چابی بنائی ہے۔ کیا بنائی ہے؟ ایک چابی ہے، وہ دروازہ بند ہے ہر شے کے لیے، دروازہ کھولنے کے لیے چابی ہے۔ وَمِفْتَاحُ الرِّزْقِ الصَّدَقَةُ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھے تو رزق بڑھانے کے لیے بہترین چابی کا نام صدقہ ہے۔ تم اللہ کے بندوں کو دو، اللہ کے دین پہ خرچ کرو، کبھی اللہ کی خوشنودی کے لیے قدم تو بڑھاؤ، پھر دیکھو کہ وہ کریم آپ پر اپنی عطا کتنی نازل فرماتا ہے۔ تو انسان کے ساتھ آپ یاد رکھیں کہ آج بھی یہی حال ہے، جس مومن کے پاس جاؤ، چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہے، کیونکہ ہمیں اتنا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے جتنا ہمیں اپنے پیسوں پہ بھروسہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، انسان نہیں دیکھتا، انسان کی جیب میں پیسہ ہونا، وہ کہتے ہیں آپ میں فلاں چلا جاؤں گا۔ اچھا اگر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تو پھر تو چلا جائے گا، اگر تیری مثلا قدم وہ جواب دے گے تو پھر کیا کرے گا؟ اگر تیرا بیٹا جواب دے گا تو پھر کیا کرے گا؟ اگر اس سے بڑھیا بات، اگر اللہ نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا ما من مصیبہ الا باذن اللہ، اگر اللہ نے آپ سے سیاحت جیسی نعمت اسی لمحے واپس لے لی تو پھر کیا کرے گا؟ اس لیے میرے دوستو ان چیزوں کو اپناؤ۔ ابھی ہم اللہ کے بندہ بننے سے بڑے دور ہیں، کیونکہ ہم اور چیزوں پہ بھروسہ کرتے ہیں لیکن اپنے رب پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ آخری بات یہی ہے کہ وہ مقالید السماوات والارض، اسی لیے اللہ فرماتا ہے میرا بندہ محنت کرنا تیرا اختیار ہے، مگر یاد رکھ زمین و آسمان میں جتنے خزانے ہیں اس کی چابیوں کا اختیار تیرے پاس نہیں ہے، تیرے اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے مرحوم کی بخشش فرمائے، ان کے درجات عالی و متعالی فرمائے، اور ہم سب کو اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلى محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، صلوات اللهم صل على محمد، پھر بھی صلوات۔ بس دوسرا خطبہ ہم جہاں ہم نے چھوڑا تھا خاموش، اور امام علی رضا علیہ السلام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہم یہاں پہنچے تھے، خدا بند عالم بڑی وسعت اور رحم و کرم والا ہے، اس نے ہمارے سالے پر ثواب اور مخالفت حکم پر عذاب کی ضمانت دی ہے۔ کسی پر کوئی مال اس وقت تک حلال نہیں ہوتا جب تک اس طریقے سے حاصل نہ کیا جائے جسے خدا نے حلال قرار دیا۔ یہ دیکھو آپ اور میں جتنے بہانے تراشتے رہیں، جتنی باتیں کرتے رہیں، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، لیکن یاد رکھنا دو چیزیں ہیں، دار العمل میں
آپ کو اختیار ہے، نتیجۃ العمل کے دن آپ کو اختیار نہیں ہے۔ جیسے بھائی کے کھانے میں یہ جملہ بھی کہہ رہا تھا، اور قرآن کی آیت ہے الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم کیا کریں گے جب اللہ ہماری زبانوں پہ تالے لگا دے گا، اور یہ ہمارے جو منہ ہیں یہ سی دیے جائیں گے۔ اللہ یہ بھی پسند نہیں کرے گا کہ اس کی نجس زبان آج میری بارگاہ میں لب کشائی کرے، اور اس کے وہ ہونٹ آج میری بارگاہ میں لب کشائی کرے، انہیں اللہ اتنا پسند نہیں کرے گا۔ ایسا میرے دوستو کیا فرمائے گا، وہ تو کرتے ہونا ایدیہم، وہ ہمارا دن کیسا ہوگا جس دن ہمارے ہاتھوں سے اللہ سوال کرے گا کہ اب بتاؤ، اللہ نے جو آپ کو اس کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ لگا دیا تھا، بھیجا تھا، تم بھی میری مخلوق ہو، یہ بندہ ان ہاتھوں سے اللہ کے حکم کی تابعداری کتنی کرتا رہا اور نافرمانی کتنی کرتا، کیا کرے؟ تو آؤ دیکھو پھر ایک جملہ ہے، آپ غور کریں، امام علیہ السلام یہاں پہنچے، ان الخمس اوننا علی دیننا، فرمایا جو آپ خمس دیتے ہیں وہ دراصل آپ ہماری بھی مدد کرتے ہیں اور دین خدا کی بھی مدد کرتے ہیں۔ کون؟ کوئی مولانا کہہ رہا ہے، کسی مولوی کا دین ہے، اکثر لوگ جاتے ہیں کسی مولوی کا بس بھائی آپ جو مولانا سے سنتے ہیں نا، آپ جو تصدیق کرتے ہیں وہ اپنے مولا کی کرتے ہیں، آپ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارا کچھ نہیں کرتے۔ موت سب سے بڑا ہتھیار ہے جو حضرت انسان کو اس دن سمجھا دے گا، جو حکم خدا کے آگے جھک جاتا ہے وہ سلیمان بنتا ہے، جو اکڑ جاتا ہے وہ شیطان بنتا ہے۔ حکم خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکانا سکھائے، نہ کہ اپنے اندر اکڑ خانی کو پیدا کرے۔ پھر فرمایا بالا ایالن ایالاتنا وعلا مبالینا، فرمایا جو آپ ہمیں خبز دیتے ہیں اس سے ہم اپنی ناموس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو ہمارے دشمن ہیں نا، ہم پر حملہ کرتے ہیں، ہم اپنے ناموس کی، اسے کھول دو، اپنی بیویوں کی، اپنی بیٹیوں کی ہم اس سے حفاظت کرتے ہیں، اس پہ لگاتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، عذاب معاشر کے دن ایک سیاح صاحبی اللہ کی بار میں کھڑی ہو گئی کہ میرے اللہ اس سے پوچھ کہ میں پوری زندگی لباس کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نہ جا سکی، اب کیا جواب؟ ہاں پھر جواب دینا، ہاں میرے نال بئی وکتی پی زمین میں ہو جگی، میں نے گھر کھڑا میں آگے کو دیا تھا، پھر مجھے مانگی۔ اچھا کیا ہمارے اندر یہ خصلتیں، یہ عادتیں کس نے ڈالی ہیں؟ ہم اس چیز کے شیر ہیں نا بھی کوئی اور نہ لے میں لو، اپنی آخرت کو کیوں برباد کرتے ہو؟ اپنی قبر کو انگاروں سے کیوں بھرتے ہو؟ اپنے آپ کو دشمن علی و بطول کیوں بناتے ہو؟ ان کے حق پہ ڈانکا ڈالتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ کل تم جیو گے یا مر جاؤ گے۔ پھر آپ پہ جو واجب ہے اسے ادا کریں بھائی، دوسری چیزوں کو آپ چھوڑ دیں اور غور کریں، اس بات پہ آپ دھیان دیں، وَلَا تُحَرِّمُوا أَنفُسَكُمْ دُعَاءَنَا، فرمایا میں آٹھواں نام ولایت آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اگر تم خمس نہیں دو گے، مولا فرماتے ہیں دعانا ما قدرتم علیہ، پھر تم ہماری دعاؤں سے نکل جاؤ گے۔ اللہ اکبر، فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ وقت کا امام آپ کو یاد نہ کرے؟ آپ کا امام آپ کو اپنا نہ سمجھے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وقت کے امام کی دعا میں شامل نہ رہو تو فرمایا پھر حکم دینا چھوڑ دو، یہ خمس نہ دینا، اپنے آپ کو تم امام کی دعاؤں سے نکال رہے ہو، پھر بربادیاں ہیں۔
پھر مشکلات ہیں، پھر مصیبتیں ہیں، آپ بتائیں۔ پھر امام علیہ السلام نے ایک اور جملہ فرمایا، امام محمد ایک شخص کیا آتا ہے، کہتا ہے مولا جہنم میں جانے کے لیے کم سے کم گناہ کون سا ہے؟ اگر انسان وہ گناہ کرے تو پھر وہ جہنم میں جائے گا، نہ بچ پائے گا۔ غور کرنا، امام نے فرمایا من اکل من مال الیتیم درہما، جس شخص نے کسی یتیم کے ایک درہم کو حرام کر دیا، ایک درہم، ایک وہ درہم اسے جہنم میں لے جائے، کیا بنے گا؟ اور یاد رکھنا بڑا سخت ہے، آپ کتاب دیکھ لینا، ایک جملہ اپنی طرف سے کہنے کا عادی نہیں ہو۔ آپ دیکھیں من اکل، کیا فرمایا؟ من مال الیتیم درہما، فرمایا یتیم کا ایک درہم اگر تم نے حرام کر لیا، تم کھا گئے، تو وہ ایک درہم آپ کو کہاں لے جائے گا؟ اچھا جمعہ کا خطبہ ہے، دل ہی دل میں جو امام نے کہا ہے، فرمایا ہے، وہ ہو کر رہے گا یا نہیں ہو کر رہے گا؟ امام کو طاہر سمجھتے ہو نا، معصوم سمجھتے ہو نا، امام جو فرماتا ہے وہی آپ کے رسول کا فرمان ہے یا نہیں ہے؟ جو رسول فرماتا ہے وہی قرآن ہے یا نہیں ہے؟ جو قرآن فرماتا ہے وہی حکم خدا ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر اس سے کیسے بچو؟ یہ بہانے ہم بناتے رہے، ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں بے شک اس کا عادی بناتے رہے۔ پھر ہم یہ جب جملہ کہا تو امام نے اور فرمایا، امام کی مظلومیت دیکھیں، پتہ تھا نا میرے ماننے والے کیسے ہوں گے۔ پھر مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا نحن الیتیم، فرمایا دنیا کے بڑے یتیم ہم۔ غور کرو، فرمایا لوگ ہمارے حق کو حرام کر گئے، اللہ نے ایک ہی تو حق قرآن میں نازل کیا، خوف کی صورت میں، لوگوں نے اسے مذاق سمجھ لیا، لوگوں نے وہ دینا پسند نہ کیا۔ پھر فرمایا مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جیسے ایک یتیم کا درہم اگر کوئی ہڑپ کر جائے گا اسے جہنم میں لے جائے گا، اگر ایک درہم خوف سے کسی پر رہا اس نے ادا نہ کیا تو معاشر کے دن ایک درہم اسے جہنم میں لے جائے گا۔ تو میرے دوستو آؤ ہم سب اپنے اوپر رحم کریں، زندگی کا کوئی علم نہیں ہے، خدا شاہد ہے۔ جیسے گلخانی میں میں کہہ رہا تھا، میرے دوستو ہمیں ترس آتا ہے کیونکہ کتنا دور گزرا، اہل بیت اطہار نے قربانیاں دی، آج کیا وجہ ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، زندگی کا کوئی علم نہیں، کتنے جنازے اٹھائے، بزرگ، چھوٹے بچے، مائیں، بہنیں، کتنے قبرستان میں ہمارے کندھوں پہ سوار ہو کر اپنی اپنی قبروں میں اترے، لیکن ایمان سے بتاؤ ان کو اٹھا کر ہم قبرستان میں لے گئے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، منو من مٹیوں میں وہ چھپ گئے، لیکن ہم نے ان سے سبق کیا لیا؟ ہم بابا کو اٹھا کے لے گئے، ہم بیٹیوں کو لے گئے، ہم بچوں کو لے گئے، ہم پیاری پیاری ماں کو خاک کے سپورٹ کر کے آئے، لیکن ہم نے ان سے درس کیا لیا؟ تو یاد رکھو جب مرسل نہ رہے تو کون رہے؟ لیکن اس کے باوجود یہ کیا وجہ ہے کہ مولانا، میں اپنی بات کہوں، طالب علم یہ کہتے مومنین، میں کہتے رپیٹ کرتے کرتے قرآن کی اس آیت میں عمل کرتے، یدعون الی الخیر یدعون الی الخیر، اے میرے بندو اسے معمولی نہ سمجھو، میرے حکم کو بار بار پہنچاؤ، پھر پہنچاؤ۔ لوگ سنتے تو ہیں نا، اگر تمہیں نقصان بھی دے تو پھر بھی سناؤ، تاکہ جب معاشر کے دن آئے تو میں خدا سے کھڑا کر کے یہ پوچھ سکوں کیا میرا یہ حکم تم تک پہنچا؟ کیا وجہ ہے؟ ٹائم ہو گیا، کیا وجہ ہے کہ ہم
ادارے کی طرف رخ نہیں کرتے. چلو ہم اداروں کی مدد نہ کریں. اور میں ایمان سے کہتا ہوں مسجد ہے خمس بے شک ہمیں نہ دو. ہمیں یہ لالچ نہیں ہے کہ آپ مجھے دو. آپ جس ادارے میں دینا چاہتے تھے لیکن اپنے آپ کو جہنم سے تو بچائیں. جمعہ جی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ آپ خمس نکالیں مولانا انصار صاحب کی جھولی میں ڈالیں. وہ خود کوئی کھاتا ہے نا. خدا کی قسم ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے حرام ہے. ہم تو اداروں پہ لگاتے ہیں. لیکن یہ بتاؤ ہمیں نہ دو. اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن کیوں بناتے ہو؟ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو ہم سے پوچھ لو. ہمیں اپنے ذرائع بتاؤ. ہماری آمدن ایسی ہے ہم نے اتنے پلاٹ خریدے ہیں ہماری یہ تجارت ہے. مولانا آپ بتائیں. وہ ہم سے پوچھو کسی اور سے جا کر پوچھو تاکہ اپنے آپ کو حلال کھلانے کا عادی بناؤ. اپنے آپ کو حرام سے دور رکھو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.